السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتحج الحج البيت الحرام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، بے شک محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بے شک عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و داتا احمد مختار روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدت اور محبت کے ساتھ جھوم کر بآواز بلند درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا کروڑا کروڑ احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی بندگی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا، اور اللہ کا آج ہم پر یہ کرم ہوا کہ اسی کے گھر میں بیٹھ کر اس کے اور اس کے لاڈلوں کے ذکر کے سننے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پچھلے کئی جمعہ سے آپ حضرات موسم کے مناسبت سے، مہینوں کی مناسبت سے، مہینوں کی فضیلت اور اس کے اہم مسائل کے تعلق سے آپ حضرات باتیں سماعت کر رہے تھے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے بعد مختلف موضوعات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں دور حاضر کے تقاضوں کے حساب سے انشاءاللہ الرحمن گفتگو کی جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج میرا موضوع سخن
انتہائی اہم اور انتہائی لازم اور ملزوم چیز ہے۔ آج ہم زبان سے تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں، زبان سے تو ہم ان کلمات کو ادا کرتے ہیں، مگر اس کے تقاضے آج ہم پورے کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج میرا موضوع سخن کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا کرم اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے لازوال ایمان کی لازوال دولت عطا فرمائی، اور انسان اسلام اور اس کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اور ان 5 چیزوں میں سب سے اہم اور بڑی چیز، بڑا رکن اسلام کا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہی وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے انسان رب کی ربوبیت اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرتا ہے اور زبان کے ذریعے سے اس کا اقرار کرتا ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کے پڑھنے کے بعد ایک انسان مسلمان ہوتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور اسی کلمے کے اظہار کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے وجود بخشا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب دنیا کے گوشے گوشے کا جائزہ لے لیں، دنیا کے خطے خطے کا جائزہ لے لیں، چاہے وہ آسمان ہو یا زمین ہو، چاند سورج ہو، پہاڑوں کی بلندی ہو، بادلوں کا گرجنا ہو، موجوں کی طغیانی ہو، ہر چیز اللہ رب العزت کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، ہر چیز اللہ رب العزت کی بندگی کرتی ہے، ہر چیز اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتی ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ کا خود کلام کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ رب العزت کی بندگی کرتی ہے، ہر چیز اللہ رب العزت کی عبادت کرتی ہے۔ اے انسان، تو بھی اللہ کا عبادت گزار بن جا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کلمہ طیبہ کے جو 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ میں اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کی گئی ہے، یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کی جیسی عظمتیں ہیں، اس کی جیسی صفات ہیں، کسی اور کی ایسی عظمتیں نہیں ہیں، کسی اور کی ایسی صفات نہیں ہیں، کوئی ایسا خالق نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی بات کی گئی ہے۔ جب تک رسالت کو نہ مانا جائے، کلمہ طیبہ پورا ہونے والا نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے اس خاکدان گیتی کو چلانے کا ایک نظام بنایا۔ جیسے ہی لا الہ الا اللہ کا پیغام اللہ رب العزت نے اس کائنات عالم کو عطا کیا، لوگ دنیا میں آئے، عالم ارواح سے عالم اجسام میں آئے، دنیا میں جب آئے دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو گئے۔ جب تک رسول کائنات کا وجود اس دنیا میں نہ تھا، لوگ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، ان چیزوں کو اپنا عبادت کے لیے چن لیے۔ سورج کی عبادت کی جا رہی تھی، چاند کی عبادت کی جا رہی تھی، فلک کی عبادت کی جا رہی تھی، نہ جانے کن کن چیزوں کی عبادت کی جا رہی تھی۔ جس کے لیے بندے کو پیدا کیا گیا تھا اس کی عبادت نہیں ہوتی تھی، باقی اور سب کی عبادت ہو رہی تھی۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے، انہوں نے بتایا کہ عبادت صرف اسی کی ہو سکتی ہے جو سب کا خالق و مالک ہے، عبادت صرف اسی کی ہو سکتی ہے جو ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اسی پیغام کو بھیجنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ عزیزان گرامی، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس بات کی تصدیق
آیا ہم نے دنیا میں آنے کے بعد کیا یا دنیا سے آنے سے پہلے ہم نے اس بات کی تصدیق کی؟ قرآن عظیم سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الست بربکم قالوا بلی۔ اس آیت کے ضمن میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسند احمد میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پشت انور پر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ ساری روحیں، جتنی روحیں قیامت تک پیدا ہونے والی ہیں، ساری کی ساری روحیں ایک جا جمع ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی روحوں کو الگ کیا، ولیوں کی روحوں کو الگ کیا، نیک لوگوں کی روحوں کو الگ کیا، گناہگاروں کی روحوں کو الگ کیا، اور جیسی صورت انہیں دنیا میں عطا کرنی تھی ویسی صورت انہیں اللہ رب العزت نے وہاں عطا کی۔ سارے کے سارے جب ظاہر ہو گئے تو اللہ رب العزت نے ان کے سامنے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سبوں نے ایک زبان ہو کر فرمایا قالوا بلی، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اب میں زمین اور آسمان تمہارے باپ آدم کو گواہ بناتا ہوں اس بات پر کہ تم نے میری ربوبیت کا اقرار کیا، تم نے میرے ایک ہونے کو مانا ہے، تم نے میرے سوا کسی کو عبادت کا لائق نہیں سمجھا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں جانے کے بعد تم اس وعدے سے مکر جاؤ۔ میں زمین اور آسمان اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اس بات کا گواہ بناتا ہوں، اور ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجتا رہوں گا، ہر زمانے میں ایک ایک کتاب عطا کرتا رہوں گا، ان نبیوں کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے تمہیں یہ پیغام یاد دلایا جائے گا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ وعدہ ہے جو بندے اور رب کے درمیان ہوا تھا۔ اسی وعدے کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں فرمایا۔ تو عزیزان گرامی، جیسے ہی عالم ارواح سے لوگ دنیا میں آئے، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر لوگ دنیا میں مگن ہو گئے، رنگینیوں کو دیکھ کر جو چیز چمکتی تھی، جو چیز اجالا عطا کرتی، اسی کو اپنا معبود ماننے لگے۔ تو اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو دراز فرمایا۔ تو قرآن عظیم میں سارے نبیوں کا ذکر موجود ہے، جس نبی نے جیسے جیسے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچایا، ان سارے واقعات کا تفصیلی ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ میں کلی طور پر قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ آپ کو سنا دوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رَسُولٍ نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہر رسول، آنے والے رسول کو ہم نے نہیں بھیجا مگر اس پیغام کے ساتھ کہ ہر آنے والا یہ پیغام لوگوں کو عطا کرتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کی جائے۔ یہاں تک کہ سب نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود اس دنیا میں ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ پیغام عطا فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے اور فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اور محبوب نے فرمایا کہ میں تم ہی جیسا، تمہاری ہی شکل و صورت کا بظاہر ایک بشر ہوں، مگر اللہ رب العزت میری جانب وہی فرماتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کو چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو نیک کام کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ قل انما الہ واحد، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ آپ کا معبود ایک ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامی، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہر نبی کا یہی پیغام ہے لا الہ الا اللہ۔ ہر زمانے کے اعتبار سے رسالت بدلتی رہی، مگر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے۔ قیامت تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی ہونے والا نہیں۔
جو پیغام رسول کائنات نے ہمیں عطا کیا ہے اسی پیغام کو ماننے کا نام آج ایمان ہے۔ لا الہ الا اللہ، ہر نبی نے یہی پیغام ہمیں عطا فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم بظاہر اس کلمہ طیبہ کو ایک معمولی سی چیز سمجھتے ہیں۔ آج افسوس اس بات کا ہے ہم اس کلمے کو بڑا معمولی شے سمجھتے ہیں، مگر جب ہم اس حقیقت پر غور کریں گے، جب صوفیاء اور انبیاء علیہ السلام کی ان کتابوں سے ان بتائے ہوئے چیزوں کو ہم جب غور کریں گے تب ہمیں اس کی حقیقت معلوم ہوگی کہ لا الہ الا اللہ کی اصل کیا ہے۔ اگر اس کی اصل کو سمجھنا ہے آئیے میں آپ کو ایک بڑی پیاری روایت سناتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ اس کا وجود دنیا میں کیسے ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے سب سے پہلے جو اللہ رب العزت نے اپنی تخلیق پیدا کی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ہے۔ حضور اکرم خود فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جس کو بنائی وہ میرا نور ہے۔ پھر اس نور کے کئی حصے کیے گئے، ان حصوں سے اللہ رب العزت نے لوح کو پیدا فرمایا، تختی بنائی۔ سب سے پہلی تخلیق اللہ رب العزت کی حضور کے نور کے بعد تختی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے قلم پیدا فرمایا، قلم کے پیدا کرنے کے بعد اب قلم کو حکم دیا گیا اے قلم لکھ، اے قلم لکھ، اکتب۔ قلم سے کہا گیا لکھ، قلم نے عرض کیا مولا لکھوں کیا لکھوں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہوگا وہ ساری چیزوں کو لکھ۔ قلم لکھنا شروع کرتا ہے، قیامت تک جو چیزیں ہونے والی تھی ساری چیزوں کو قلم لکھتا ہے رب کے حکم سے۔ پھر جب لکھ جاتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر عرض کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قلم لکھ۔ تو قلم نے عرض کیا مولا کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا لکھ لا الہ الا اللہ۔ قلم جب لا الہ الا اللہ لکھنا شروع کرتا ہے 70,000 برس گزر جاتے ہیں اس کلمے کو لکھتے ہوئے۔ لا الہ الا اللہ کے لکھنے میں 70,000 برس گزر جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت جب اس کلمے کی تکمیل ہوئی پھر اللہ نے حکم دیا اے قلم لکھ۔ قلم نے عرض کیا مولا کیا لکھوں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہا محمد الرسول اللہ لکھ، محمد الرسول اللہ لکھ۔ جیسے ہی قلم یہ رب کا یہ حکم سنتا ہے محمد الرسول اللہ لکھ تو قلم پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ 7,000 سال تک قلم بے ہوش پڑا، پھر جب ہوش آیا 7,000 برس تک اس پہ کپ کپی طاری تھی، پھر 7,000 برس میں اللہ رب العزت کے اس حکم کی تکمیل ہوتی ہے، قلم محمد الرسول اللہ کو تکمیل کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قلم عرض کرتا ہے مولا آخر یہ تیرے نام کے ساتھ یہ کس کا نام ہے؟ اللہ تیری عظمت و شان کے ساتھ یہ کس کی عظمت و شان بیان کی جا رہی ہے؟ رب کریم نے فرمایا اے قلم اپنی زبان کو لگام دے، یہ وہ میرا محبوب ہے، یہ وہ میرا حبیب ہے۔ اگر اس کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو کائنات کو پیدا نہ ہوتا، اگر اس کو پیدا کرنا نہ ہوتا ہے قلم تیرا وجود بھی نہ ہوتا، کائنات کو بنایا گیا ہے اس کے لیے۔ تو اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا اے قلم لکھ، کہا مولا کیا لکھوں؟ تو قلم اللہ نے فرمایا لکھو السلام علیک ایھا النبی۔ تو اللہ رب العزت کا جیسے ہی حکم ہوا قلم لکھنا شروع کرتا ہے۔ پھر جیسے ہی السلام نبی پر اللہ رب العزت کی سلامتی ہوتی ہے حضور علیہ السلام فرماتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام، اور تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ جب اللہ رب العزت کی رحم و کرم اور انتہا پر آئی اللہ نے فرمایا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ ہوا، اسی وقت سے سلام کا رواج ہوا، سلامتی کا رواج اسی وقت سے ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی رحمت کو مچلتے دیکھا، اللہ کی رحمت کو بے پناہ برستے ہوئے دیکھا، حضور علیہ السلام کو امت یاد آئی۔ حضور نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ میرے نیک بندوں پر بھی تیری سلامتی ہے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کو اس وقت میں بھی امت یاد آئی۔ مگر آج ہم صحیح سالم ہوتے ہوئے بھی ہمارے جسم سلامت ہیں،
جو کچھ ہمیں دنیا کی نعمتیں ملی ہیں یہ حضور کے صدقے ملی ہیں، جن کے صدقے ہمیں نعمتیں ملی ہیں ان کے گن گانے کے لیے ہم سوچتے ہیں یہ کہنا جائز ہے یا یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ عجیب تماشا عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ ساری چیزیں ہو گئی، قلم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، کرم ہے، شکر ہے کہ تو نے میری تخلیق فرمائی، مجھے تخلیق فرما کر ایک عظیم کام پر مجھے مأمور فرمایا، میں نے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا۔ پروردگار اس کلمے کی تکمیل میں کم از کم 1,40,000 سال گزر گئے۔ اے اللہ اس کلمے کو آخر تیری کون سی مخلوق پوری فرمائے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے قلم سن، میرا ایک آخری نبی ہوگا، اس کی امت کو میں جب پیدا کروں گا، میرے آخری نبی کی امت اور نبیوں کی امت کی طرح ان کی عمریں نہ ہوں گی، ان کی عمریں بہت قلیل ہوگی، مگر میں انہیں دن میں اتنی وسعت عطا کروں گا کہ وہ 70,000 مرتبہ اس کلمے کی ورد ایک دن میں پورا کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کلمے کا آغاز ہے۔ اس کلمے کا آغاز کہاں سے ہوا اور کب ہم نے اس کا اقرار کیا اور کب دنیا میں ہم نے اس بات کی تصدیق فرمائی، یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن عظیم میں موجود ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کلمے کو ہم بڑا معمولی سا وظیفہ سمجھتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ آج ہمارا ذہن اس بات کو، ہم اس بات کے عادی بن چکے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ حضور کا فرمان ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کہو نجات پا جاؤ، مگر اس حدیث کو آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف زبان سے اس کی تصدیق کرنا ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا ہے تو ہماری کامیابی ہے۔ نہیں دوستو، آج جو اس حدیث کا مفہوم ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھا ہے بڑا غلط مفہوم ہے۔ اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ بس زبان سے ہم اس کا اختیار کر لیں، زبان سے ہم اس کا اقرار کر لیں، اس کے کئی تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ آئیے ان تقاضوں کو بتانے سے پہلے میں آپ کو اس کی ایک اور فضیلت بیان کر دوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے اکابر صوفیہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے گھر سے حج کے ارادے سے نکلتے ہیں، سواری پر سوار ہو جاتے ہیں اور اپنی سواری کو کعبہ معظمہ کی جانب لگاتے ہیں، مگر وہ سواری کعبہ معظمہ کی جانب نہیں چلتی بلکہ روم کی جانب، روم کا ایک مشہور شہر قسطنطنیہ ہے، قسطنطنیہ کی جانب اس سواری کا رخ ہو جاتا ہے۔ آپ لاکھ کوشش کرتے ہیں کعبے کی جانب اس کا رخ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا رخ کعبے کی جانب نہیں ہوتا، وہ قسطنطنیہ کی جانب چلا جاتا ہے۔ سواری قسطنطنیہ پہنچ جاتی ہے۔ عجیب تماشا ہے، جانا کہیں اور ہے، سواری کہیں اور لے جا رہی ہے۔ یہ رب کا حکم ہے، پتا بھی ہلتا ہے تو رب کے حکم سے ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے ہی قسطنطنیہ شہر میں پہنچے، آپ ایک بڑا سا قافلہ، بڑا سا ایک بھیڑ آپ نے دیکھی، لوگ، کئی لوگ جمع ہیں۔ جب آپ بھیڑ کے قریب پہنچے، ان سے کسی سے پوچھا کہ بتاؤ یہاں جمع ہونے کا سبب کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا اے جنید بغدادی، ہمارے بادشاہ کی بیٹی بہت ہی بیمار ہے، علیل ہے، اس پہ دیوانگی کا دورہ پڑتا ہے، وہ دیوانی ہو جاتی ہے، اسے زنجیروں میں جکڑا گیا ہے۔ بادشاہ نے بے شمار طبیبوں کو بلایا ہے اور ایک ایسے طبیب کی ضرورت ہے جو اس بادشاہ کی بیٹی کا علاج کر دے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میں اس بادشاہ کی بیٹی کا علاج کر سکوں گا۔ حضرت جنید بغدادی نے جیسے ہی کہا تو بادشاہ کے خدام محل سرا میں اسے لے جاتے ہیں۔ جیسے ہی محل کے قریب پہنچتا ہے، ایک غیبی آواز حضرت جنید بغدادی کے کانوں سے ٹکراتی ہے، اے جنید، تم کہاں ہمارے حکم کے خلاف کعبے کو جا رہے تھے؟ ہمارا حکم تو تمہیں یہاں آنا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کی مشیت دیکھیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے ہی بادشاہ کے در پر گئے اور بادشاہ کے کمرے میں داخل ہوئے، ایک حسین و جمیل خوبصورت نوجوان بستر پر لیٹی ہوئی ہے اور اس پر مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں، دیوانگی کے دورے پڑ رہے ہیں اور اسے زنجیروں میں جکڑا گیا ہے۔ جیسے ہی حضرت جنید بغدادی کو وہ بیمار خاتون دیکھتی ہے، اپنے زبان فیض ترجمان سے کہتی ہے جنید میرا علاج کیا جائے،
مجھے اس مرض سے افاقہ دلایا جائے۔ حضرت جنید بغدادی نے اپنی اس ولایت والی زبان سے فرمایا کہ اے خاتون اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کر لے۔ اس خاتون سے فرمایا کہ کلمہ طیبہ کا ورد کر لے۔ جیسے ہی وہ خاتون لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتی ہے، زنجیریں ٹوٹ کر زمین پر گر جاتی ہیں اور اس بیماری سے اسے افاقہ حاصل ہو جاتا ہے۔ بادشاہ پریشان ہے، ارے جس بیماری کے لیے میں نے کئی طبیبوں کا انتظام کیا، کوئی اس کا علاج نہ کر سکا، آخر یہ کون اللہ والا ہے جس نے میری بیٹی کا ایسا علاج کر دیا؟ آخر اللہ نے اسے کیسی طاقت عطا کی ہے؟ پھر وہ قریب ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے اس کے بعد سے بھی فرمایا تو بھی اپنی زبان سے کلمہ طیبہ کا ورد کر لے، تیرے دل میں جو کفر کا نفاق بیٹھا ہوا وہ بیماری تجھ سے دور ہو جائے گی۔ بادشاہ بھی کلمہ پڑھتا ہے اور داخل اسلام ہو جاتا ہے۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا، سارے کے سارے لوگ اس قافلے کے، اس گاؤں کے سارے لوگ ایمان میں داخل ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک معمولی چیز نہیں، گھر میں آیت کریمہ کا انتظام ہوا تو فلاں اتنے لاکھ مرتبہ ہم نے دانے گن لیے تو ہم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ لا الہ الا اللہ یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت، اس کے کئی اور تقاضے ہیں، ہم نے اس کے تقاضوں کو بھلا دیا ہے۔ آج ہم لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو بھول چکے ہیں۔ آخر ہم سے یہ کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عبادت ہے۔ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی سوائے اللہ۔ اللہ رب العزت کی عبادت کا ذکر اس میں موجود ہے۔ اور عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کو سمجھنے کے لیے عبد کو سمجھنا۔ عبد سے عبادت بنی ہے، جو عبادت کرتا ہے اسے عبد کہتے ہیں۔ عبد سے عبادت بنا، تو اب عبد کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم کسی کو اپنے گھر میں کوئی کام کرنے کے لیے کسی غلام کو لے جاتے ہیں، مثال کے طور پر الیکٹریشین کو، کہ 100 روپے میں تجھے دوں گا فلاں چیز کی تجھے مرمت کرنی ہے۔ اب جتنا پیسہ ہم نے دیا ہے وہی کام وہ کر کے چلا جائے، یہ ٹیمپروری ہے، جو قیمت ہم نے دی اس کے مطابق وہ کام کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ غلام نہیں، غلام عبد سے مراد وہ غلام ہے جو ابتدائے اسلام میں لوگوں کو خریدا جاتا تھا، کہ وہ غلام ایسا ہوتا تھا، وہ اپنے مالک کے ہاتھ ایسا بک جاتا تھا کہ اب اسے کوئی چور چرا کی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی۔ اب وہ غلام یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بادشاہ اگر کسی چیز کا حکم دے دے مالک، وہ کہہ دے کہ میں نہیں کروں گا، اس چیز کا اسے اختیار نہیں ہوتا۔ اور جو غلام ہوتا ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، وہ غلام جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ بلا تمثیل آپ آئیں رب کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت یہ لا الہ الا اللہ کا سب سے پہلا تقاضا ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کا کامل عبادت گزار بن جائے، اللہ تعالیٰ کا کامل عبد بن جائے، کامل غلام بن جائے۔ ذرا آؤ ہم اپنی زندگیوں کا نظارہ کریں، ذرا ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، کیا ہم کامل طور پر اللہ رب العزت کی عبادت میں ہیں؟ اللہ رب العزت نے انسانوں کی تخلیق فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے۔ تو قرآن عظیم کی اس آیت سے ہمیں معلوم پڑ رہا ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے دنیا میں پیدا کیا۔ بتاؤ کون ایسا بندہ ہے جو 24 گھنٹے نماز میں ہو؟ بتاؤ کون ایسا بندہ ہے جو 24 گھنٹے مسجد میں تسبیح لیے بیٹھا ہو، اللہ کی عبادت میں لگا ہوا؟ تو پھر اس کا مفہوم کیا ہے؟ پھر لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے ایک کامل نظام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس ایک عبادت کے ذریعے کئی اور عبادتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ، اس لا الہ الا اللہ کے پورا کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں نماز بھی عطا کی، روزہ بھی عطا کی، زکوٰۃ بھی عطا کی، حج بھی عطا کی۔ جب ان تمام ارکان کو ہم پورے طور پر ادا کریں گے تب جا کر کہیں ہم کلمے کے تقاضے کو پورا کر سکیں۔ یہ تقاضے کیسے پورے ہوتے ہیں؟ دن میں 5 وقت کی نماز اللہ نے ہم پر فرض فرمائی۔ جب بندہ صبح اٹھتا ہے اپنے کام کو نکلنے سے پہلے اپنے رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ پھر جب دن چڑھتا ہے پھر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔
جب دن ڈھلنا شروع ہوتا ہے پھر اللہ کی عبادت کرتا، پھر جب رات ہوتی ہے اللہ کی عبادت کرتا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بار بار اس بندے کو یاد دلایا جا رہا ہے، اے بندے تیرا تقاضا لا الہ الا اللہ، اسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں روزے کا نظام بھی عطا فرمایا۔ جب کوئی تکلیف ہوتی ہے، جب کوئی، یہ اسلامی شریعت کا مسئلہ ہے، جب کوئی کافر ہماری گردن پہ تلوار رکھ دے اور ہم سے کہے کہ گندے جانور کا گوشت کھا لو، اب مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ انسان اپنی جان کے بچانے کے لیے کھا سکتا ہے، مگر تقویٰ یہ ہے کہ اس سے بچا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج حال کیا ہے، تھوڑی سی ہمیں پریشانی ہوتی ہے، انسان بچ سکتا ہے، کوشش کرے تو بچ سکتا ہے، مگر ہم اتنے کاہل ہو چکے ہیں کہ ہم ان حرام چیزوں کی جانب بڑھ جاتے ہیں اور چھوٹا سا بہانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سے بچنے کے لیے ہمیں روزے جیسا نظام عطا کیا، 30 دن تک وہ حلال چیزیں جو اور دنوں میں ہم پر حلال تھی، وہ ساری چیزیں روزے کی حالت میں حرام کر دی۔ ہمیں ٹرین کیا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بندے کی بندگی کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے۔ مال انسان کی ضرورت ہے، ہر کسی کو مال کی لالچ دل میں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ جیسا نظام ہمیں عطا کیا کہ انسان تو اپنے مال کی زکوٰۃ لوگوں میں دے دے، اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کر دے۔ حج جیسا نظام اللہ رب العزت نے عطا کیا، اس میں ساری چیزیں بھی آ گئی۔ یہاں مال کا خرچ کرنا بھی ہے، اپنے رشتہ داروں کو، اقارب کو چھوڑنا بھی ہے، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی بندگی میں لگا ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، صرف یہ کلمہ لا الہ الا اللہ زبان سے ہم نے کہہ دیا اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے فخر کرتے پھر رہے ہیں، کیا ہم اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ قرآن عظیم میں تو اللہ نے فرمایا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، ہم تن، ہم جہت، ہم وجوہ، اللہ کی بندگی میں ہونا یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ ہر لمحہ، ہر سن، ہر جہت اللہ کی بندگی اور اس کے خوف و خشیت میں رہنا، یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ مگر ہم کر کیا رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، جو حکم اللہ کے ہیں ان احکام کو ماننا یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم بعض چیزوں میں اللہ کے حکم کو مانتے ہیں اور بعض میں انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، جب وقت ملا ہم نے نماز پڑھ لیا، اور اللہ نے سود سے ہمیں منع فرمایا، مگر سود ہماری زندگیوں میں رچا بسا ہوا۔ تو کیا یہ کلمے کا تقاضا ہے؟ کیا ہم تن، ہم جہت، ہم وجوہ اللہ کی عبادت میں ہیں؟ یہاں اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، اور اللہ نے سود سے ہمیں بچنے کا حکم دیا، سود بھی کھا رہے، انٹرسٹ بھی کھا رہے۔ کہ یہی تقاضا ہے لا الہ الا اللہ؟ تو قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے بھی اس کو بھی بیانایا، ایمان والے ہو تو پورے کے پورے ایمان والے ہو جاؤ۔ منافقین سے، مشرکین سے مخاطب ہو کر اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم میری کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے؟ یہاں کوئی ایسا نظام نہیں ہے جیسے اسکول اور کالج میں اگر کوئی 40-30% بھی نمبر نکال لے تو اسے پاس کر دیا جاتا ہے۔ یہاں اللہ کی بارگاہ میں ایسا نظام نہیں ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھا ہے تو پورے کے پورے اس کے تقاضے ہمیں پورے کرنے ہیں۔ ہم نے کہہ دیا کہ اللہ جب نماز کا موقع ملا ہم نماز پڑھ لیں گے، مگر مولا سود سے بچنا مشکل ہے، ہم سود بھی کھائیں۔ یہ کہاں کا تقاضا؟ کیا ہم لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ منافقت ہے، کھلی ہوئی منافقت۔ منافق کہتے کسے ہیں؟ جو بظاہر اپنے ظاہر سے کچھ اور دکھاتا ہے اور اپنے دل میں کچھ اور چھپاتا ہے۔ اور ان منافقین کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے حصے میں منافقین کا حصہ، کافروں سے بھی نیچے، کافروں سے بھی نیچے درجہ جہنم میں منافقین کا۔ اللہ اکبر! کیا یہ چیز ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی؟ کیا یہ چیز ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی کہ ہم جہاں تک ہو سکے اس سے بچ سکتے ہیں، مگر ہمارے پاس بچنے کا کوئی نظام نہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم لا الہ الا اللہ کے پورے تقاضے کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں،
ہم کلی طور پر ہمہ جہت ہمہ رجوع ہمہ ضد اللہ کی عبادت میں نہیں ہیں. ہم بعض کو مان رہے ہیں اور بعض کو ترک کر رہے ہیں. کہ یہی لا الہ الا اللہ. اسی کو شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا یہ ایمان نہیں ہے. ایمان کے کئی تقاضے ہیں. ایمان قربانیاں چاہتا ہے. ایمان قربانیاں چاہتا ہے. انہی قربانیوں کو دینے کے بعد ایک انسان کامل مسلمان ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو استغفر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آخر ہم کس دہانے چل رہے ہیں؟ آخر ہمارا سمت کس جانب ہے؟ کس رخ ہمارا قبلہ؟ عزیزان ملت اسلامی یہ کائنات کا وجود اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے تو اس کی بندگی کے لیے, اس کی عبادت کے لیے, اس کی اطاعت کے لیے. مگر ہم یہاں کھلی ہوئی منافقت کر رہے ہیں. آج سود اتنا عام ہو چکا ہے, اتنا ہمارے درمیان رچ بس گیا ہے کہ اس سے بچنا غیر مناسب محال ہو چکا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانہ ایسا ہوگا, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان سود سے بچتا ہوگا تب بھی وہ اس کی گرد اور اس کے دھوئے سے بچ نہ سکے. یعنی بہرحال جو بھی بچنا بھی چاہے تو وہ بچ نہ سکے گا. اس کی گرد یا اس کا دھواں بھی اس کے حلق میں چلا جائے. ذرا اس حدیث کو بغور سنو اور آج کے اس حالات کا جائزہ لو. آج حالات کیسے ہو چکے ہیں. آج ہندوستان ہی کا آپ جائزہ لے لیں. کیش لیس سسٹم کو آج رائز کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ سارے کے سارے ہمارے بینک بیلنس سب کچھ جو کچھ ہمارا ٹرانزیکشن ہوگا وہ بینکوں کے ذریعے سے ہوگا. جو بینکوں کے ذریعے سے ہوگا تو اس میں حرام سود کا لین دین تو بظاہر اس میں ہوتا ہی ہوتا. عزیزان ملت اسلام یہ حضور پاک کی حدیث ہے. حضور نے 1450 سال پہلے یہ بات بیان کر دی. آج وہ نظام ہمارے درمیان آ چکا ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس بات کا کفارہ کیا ہے؟ اس بات کا کفارہ کس طور پر ہم پورا کر سکیں گے؟ عزیزان ملت اسلامی اس کا کفارہ بھی اللہ رب العزت نے ہر بیماری عطا کی ہے تو بیماری کا علاج بھی ہمیں عطا کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسی بے شمار بیماریوں کا علاج اللہ نے ہمیں عطا کیا. تو اب اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ اس بیماری کا علاج یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم سود سے بچیں. جہاں تک ہو سکے ہم سود سے بچیں اور جتنی دولت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اعلاء کلمت الحق کے لیے سارا کا سارا اللہ کی راہ میں قربان کریں. اللہ کی اس وحدانیت کو دنیا کے خطے خطے میں پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کریں. دنیا کے خطے میں اگر نہ پہنچا سکے کم سے کم اپنے گھر میں تو ہم یہ نظام رائج کر سکتے ہیں. آج ہمارے گھروں کا معاملہ کیا ہے؟ آج ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے؟ آج ہماری بچیاں ننگی گھوم رہی ہیں. باپ ہے کہ دیکھ کر اس کے کپڑوں کی تعریف کر رہا ہے. باپ اسے پردے کا حکم دینے کے بجائے اس کے ننگے کپڑوں کی تعریف کر رہا ہے. آج ہمارے نوجوان نہ جانے کیسی کیسی محفلوں میں جاتے ہیں, نہ جانے کیسی کیسی مجلسوں میں جاتے ہیں جہاں ننگا ناچ ہوتا ہے. باپ کو پتا ہوتا ہے, پتا ہونے کے باوجود باپ کچھ نہیں کہتا. کہ یہی کلمے کا تقاضا ہے, کہ یہی ایمان ہے. عزیزان ملت اسلامی آج کیا ہو رہا ہے؟ آج اس سوسائٹی کے نام پر, معاشرے کے نام پر ہمارے بچے, ہماری بچیاں کس نظام کے شکار ہو رہے ہیں؟ عزیزان گرامی یہ نظام, یہ ساری خرابیاں, یہ سارے آج دنیا میں ہم ہر جگہ جو مارے جا رہے ہیں یہ ہمارے ہی کرتوتوں کے سبب ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا کفارہ بھی عطا کیا ہے. اس کا کفارہ بس یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے اصل پیغام کو عام کرو. خود اپنے آپ میں عام کرو, اپنے گھر میں عام کرو. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا رواج پیدا کرو. بھلائی کا حکم دو, برائی سے لوگوں کو روکو. خود بھی بچو, اوروں کو بھی بچاؤ. یہی اس کلمے کا تقاضا ہے. اب یہ آخری دور ہے اور نہ جانے کیسے کیسے اور فتنے جنم لیں گے. اب یہ حال ہے, ہمارا حال یہ ہے. قرآن عظیم
ہم دین سمجھتے ہیں تو کم سے کم اتنے لوگ یہاں موجود ہیں، ہماری جو ابتدا ہوئی ہے کم سے کم ہم نے سبن القرآن، قرآن کو پڑھا ہے۔ ہم جب بچپن میں تھے، آپ کئی لوگ یہاں ایسے موجود ہیں جنہیں 5 کلمے یاد ہیں، جنہیں ایمان مجمل اور ایمان مفصل یاد ہے۔ پڑھانے والوں نے اس وقت ہمیں پڑھایا بھی تھا، ہمیں ایمان سمجھایا بھی تھا۔ مگر آج کا دور کیا ہے؟ آج ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو نیٹ کے ساتھ، انٹرنیٹ کے ساتھ۔ ہمارے بچوں کی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے تو انٹرنیٹ کے ساتھ۔ یہ انٹرنیٹ کیا دے رہا ہے ہمارے بچوں کو؟ دنیا کا سارا منگن آج انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ آج ہمارا بچہ چھوٹا سا ہے، ابھی اس کی عمر اتنی نہیں ہے کہ وہ شعور کی منزل میں پہنچا ہے، ایسا بچہ بھی انٹرنیٹ چلانا جانتا ہے، اور اس بچے کی تعریفیں بات کرتا ہوا پھرتا، میرا بچہ یہ اتنی عمر کا اور میرا بچہ کمپیوٹر چلا لیتا ہے۔ مگر پوچھو اسی بات سے، کیا تمہارا بچہ صحیح طور پر کلمہ 5 کلمے پڑھ دے گا؟ ایمان مجمل اور ایمان مفصل کو سمجھا سکے گا؟ عزیزان کرام، آخر کس ذلت کے گڑھے میں ہم اپنے بچوں کو ڈھکیل رہے ہیں؟ کون سی تعلیم ہم اپنے بچوں کو عطا کر رہے ہیں؟ اب یہ نظام ہے، آنے والا زمانہ اور کیسا ہوگا، اور کتنے فتنے ہوں گے؟ کیا شریعت کا نظام ہمارے گھروں میں رائج ہے؟ کیا ہم لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو کیا کم سے کم اپنے گھر میں پورا کر رہے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آخر آنے والا دور اور کیسا کٹھن ہوگا؟ آج ہم یہ سوچ رہے ہیں اللہ رب العزت جو لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب علیم میں گرفتار ہوگا۔ تو آج ہم یہ سوچ رہے ہیں، ہر کسی کی یہ فکر ہے، اللہ تعالیٰ جو اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا اس سے اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ کسی ایک نوجوان نے ایک اللہ والے سے سوال کیا، اور یہ سوال ہم سب کا، کسی اللہ والے سے ایک نوجوان نے سوال کیا، حضرت میں نے سنا ہے کہ اللہ رب العزت کا جب بندہ اس کا عبادت گزار نہیں ہوتا، ناشکری بندہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں بھی اللہ کا نافرمان بندہ ہوں، نہ نماز پڑھتا ہوں، نہ روزہ رکھتا ہوں، مگر اللہ نے مجھے دولت بھی عطا کی ہے، کپڑے بھی عطا کیے ہیں، جسم بھی صحیح سلامت عطا کیا ہے، اور مجھے محل بھی عطا کیا ہے، گھر بھی عطا کیا ہے، پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس اللہ والے نے مسکرا کر فرمایا، غور سے سنو، اس اللہ والے نے مسکرا کر فرمایا، اے نوجوان، کیا تجھے عبادت میں خشوع و خضوع نصیب ہوتا ہے؟ اس عبادت نے کہا، اس نوجوان نے کہا نہیں۔ کیا تو کبھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو تیرے دل کو لذت محسوس ہوتی ہے؟ اس نوجوان نے کہا نہیں۔ پھر اس اللہ والے نے کہا، جب تو اللہ کی بندگی کرنے کے لیے نماز میں کھڑا ہوتا ہے، کیا تجھے اللہ کا سکون، اللہ کی رحمت کے اترتے ہوئے نظارے نظر آتے ہیں؟ کہا نہیں۔ جب تو بندگی میں اللہ کی لگا رہتا تجھے سکون نصیب ہوتا ہے؟ کہا نہیں۔ تو اس بزرگ نے فرمایا، اصل نعمت تو یہ ہے، اللہ کی عبادت میں جو روحانیت، جو مزہ ہمیں ملتا ہے، اللہ رب العزت اس عظیم نعمت سے اس انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کی نعمت ہے، یہ سب مادی دولت ہے، یہ سب ختم ہونے والی ہے، مرنے کے بعد ہماری قبر میں اسے دفنایا نہیں جائے گا۔ یہ دنیا میں تھی تو دنیا ہی سے ہم سے رخصت ہو جائے گی۔ قبر میں آنے والی چیزیں کیا ہیں؟ عزیزان ملت اسلام، ایک عظیم پیغام، یہی پیغام آج کی اس گفتگو کا ہے کہ جو اللہ کی عبادت میں ہمیں سکون ملنا چاہیے، آج وہ سکون نہیں ہے۔ ہم یہاں نماز میں کھڑے ہیں تو ہمیں اپنے بزنس کا خیال ہے، ہم یہاں نماز میں کھڑے ہیں ہمیں اپنے گھر کی فکر ہے، ہم یہاں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ہمیں دنیا کی فکر ہے۔ یہی چیز ہے، وہی اللہ کی عظیم نعمت، وہی عظیم نعمت ہے جب بندہ اللہ کی عبادت میں کھڑا ہو، اس حال میں ہو کہ بندہ رب کو دیکھ رہا ہے، یہ بھی نہیں کر سکتا، کم سے کم یہ تصور اس کے دل میں پیدا ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ آج یہ تصور ہماری عبادتوں میں کہاں ہے؟ یہ عظیم نعمت ہم سے چھین لی گئی ہے، یہ عظیم نعمت ہم سے دور ہوتی رہی ہے۔ کیوں؟ وجہ بس یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہمہ جہت، ہمہ وجوہ، ہمہ سمت اللہ کی عبادت میں رہے، اللہ کی بندگی میں کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں 24 گھنٹے نماز میں رہے، دنیا میں بھی رہے تو اللہ کا خوف اپنے دل میں رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جزوی عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ نہیں کہ میں بعض چیزوں کو مانوں گا، بعض چیزوں کو نہیں مانوں گا، یہ نظام نہیں ہے۔ ماننا ہے تو کلی طور پر ہمیں ماننا ہے۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کلمے کے پورے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے. ایمان کے ساتھ ایمان کی چاشنی بھی اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں باقی باتیں انشاءاللہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. چند اعلانات